رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم پارہ نمبر 18 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کا موضوع دیکھ لیں گے، ایمان کامیابی کی ضمانت ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھیں گے۔ پہلا ہے ایمان لانے والوں کی صفات، نماز میں خشوع، لغویات سے دوری، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل، شرمگاہوں کی حفاظت، امانتوں اور عہد کی پاسداری، نماز کی حفاظت، اپنے نفس اور کائنات میں پائے جانے والے دلائل ایمان پر غور و فکر۔ اگلا پوائنٹ، انسان کی تخلیق کے مراحل، نطفہ، علقہ، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر ایک دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ اگلا پوائنٹ، انسانی زندگی کے مراحل۔ پہلا ہے زندگی، موت، موت کے بعد کی زندگی۔ اگلا پوائنٹ، کائنات میں دلائل ایمان، 7 راستے، آسمان سے ٹھیک مقدار میں پانی اتار کر زمین میں ٹھہرانا، پانی سے کھجور، انگور، زیتون اور دوسرے پھلوں کے باغات پیدا کرنا، جانوروں سے دودھ پلانا اور دوسرے فائدے دینا، کشتیوں کی سواری۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر 7 راستے بنائے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خاص مقدار میں پانی برسایا اور زمین میں ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں پانی کو غائب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو ہمارے لیے مفید بنایا، ان کا گوشت کھلایا اور دودھ پلایا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ جنت الفردوس کا وارث بننا ہے۔ اس کے لیے اہل ایمان کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 2، موضوع دعوت پر کیے جانے والے اعتراضات۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اگلا پوائنٹ، اعتراضات۔ قوم کے سرداروں نے کہا یہ بشر ہے، اللہ تعالیٰ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا، باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پر جنون لاحق ہے۔ اگلا پوائنٹ، حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کرنا، اے اللہ لوگوں نے میری تکذیب کی، اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی نصرت۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ہماری نگرانی میں وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، جب حکم آ جائے تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا لے لو، اپنے ساتھ اہل و عیال کو بھی سوار کر لو، ظالموں کے بارے میں کچھ نہ کہنا، یہ غرق ہونے والے ہیں۔ کشتی پر سوار ہونے کے بعد کہو شکر ہے اس خدا کا جس نے ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہو پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتار، اور آپ بہترین جگہ دینے والے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، دعوت کا سلسلہ جاری رہا، ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، ان میں ان کا رسول بھیجا، رسول نے انہیں دعوت دی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی ظالم لوگوں سے نجات دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین جگہ دینے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گرفت جو پچھلی قوموں پر ہوئی اسے یاد رکھنا ہے، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع تاریخ دعوت و تکذیب۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے قوم کے سردار دنیا کی زندگی میں آسودہ تھے، پیغمبر کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، آخرت کی پیشی کو جھٹلایا۔ اگلا پوائنٹ، اعتراضات اور تکذیب۔ اعتراض، یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم جیسا، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے۔ تکذیب، اگر بشر کی اطاعت کر لی تو گھاٹے میں رہیں گے۔ اعتراض، یہ کہتا ہے کہ مر کر مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے تو قبروں سے نکال لیے جاؤ گے، یہ وعدہ جو کیا جا رہا ہے بعید ہے۔ تکذیب، زندگی
کچھ نہیں، بس دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ اعتراض: یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ تکذیب: ہم کبھی اس کو ماننے والے نہیں۔ اگلا پوائنٹ، رسول کا نصرت طلب کرنا۔ اے اللہ، لوگوں نے مجھے جھٹلایا، آپ میری مدد فرمائیے۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی نصرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہنگامہ عظیم نے آ لیا اور اللہ تعالیٰ نے کچرا بنا کر پھینک دیا۔ اگلا پوائنٹ، دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ رسول بھیجے، ہر قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کر کے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ اگلا پوائنٹ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھلی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجے گئے۔ اعتراض: اپنے جیسے دو آدمیوں کو مان لے جن کی قوم ہماری لونڈی ہے، انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اگلا پوائنٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ان کو نشانی بنایا، ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور اس میں چشمے جاری تھے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی ظالم قوم کو کچرا بنا کر رکھ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان کی جگہ پر رکھا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دعوت کے میدان میں اعتراضات سے کبھی نہیں گھبرانا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 4، موضوع اہل ایمان جاگتے ہیں، اہل کفر غافل اور مدہوش ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اہل ایمان، اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامتے دل کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، انکار کرنے والے غافل اور مدہوش ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے ہیں، اپنے غرور میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ مال اور اولاد پا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے، انہیں اصل معاملے کا شعور نہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے اسی میں مگن ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سرکشی میں بہک گئے ہیں۔ انہیں تکلیف میں مبتلا کر دیا پھر بھی نہ جھکے، نہ جھکتے ہیں، نہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ عذاب کا دروازہ کھلے گا تو ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے۔ اگلا پوائنٹ، شبہات کا جواب۔ کلام پر شبہ ہے؟ جواب، کیا اس کلام پر غور نہیں کیا؟ کیا وہ ایسی بات لایا ہے جو پہلے نہیں آئی تھی؟ کیا یہ اپنے رسول سے واقف نہیں، جس وجہ سے بدکتے ہیں، یا اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنوں ہے؟ وہ حق لایا ہے اور حق ان کو ناگوار ہے۔ اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ہم اپنا ذکر لائے ہیں اور اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا رزق بہتر ہے، وہ بہترین رازق ہے۔ آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں جو حق کو نہیں مانتے، راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، رسولوں کو حکم، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو نیک، تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، مجھی سے ڈرو۔ اگلا پوائنٹ، دین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لوگوں نے باہم اختلاف کیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، لہٰذا اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ عیاشوں کو عذاب میں پکڑنے والے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ایمانی شعور کو بیدار رکھنا ہے، اپنے رب کے خوف سے ڈرنا ہے، اپنے رب کی آیات پر ایمان لانا ہے، آخرت کے اندیشے سے اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بھلائیوں کی طرف
دوڑنا ہے، سبقت کر کے بھلائیوں کو پا لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 5، موضوع مشرکین کے عقائد پر گرفت۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے کان، آنکھ اور دل کا اصل مصرف۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو، نہ شکرے ہو۔ اگلا پوائنٹ، آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کا قول۔ جب مر کر ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے یہ وعدے بہت سنے ہیں، یہ محض پرانی کہانیاں ہیں۔ اگلا پوائنٹ، آخرت کے دلائل۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور موت عطا کرتا ہے، رات اور دن کی گردش اسی کے قبضے میں ہے۔ اگلا پوائنٹ، مشرکانہ عقائد پر گرفت۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو زمین اور آسمان کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ان سے کہو پھر تمہیں کہاں سے دھوکہ لگتا ہے، یہ امر حق ہے جو تمہارے سامنے لے کر آتے ہیں، کوئی شک نہیں یہ سب جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، زمین اور اس کی ساری آبادی اللہ تعالیٰ کی ہے، ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا اقتدار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ پناہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ سننے اور دیکھنے اور سوچنے کی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 6، موضوع اذیت ناک سرزنش۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے گی، موت کے بعد کہیں گے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا۔ یہ تو بس ایک بات ہے، ان سب کے پیچھے برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ اگلا پوائنٹ، قیامت کے دن نفسا نفسی، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے کامیاب ہوں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خود کو گھاٹے میں ڈالا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ۔ اگلا پوائنٹ، اذیت ناک سرزنش۔ کیا تم وہی لوگ نہیں جو میری آیات سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے؟ جواب دیں گے اے ہمارے رب ہم پر بدبختی چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نے قصور کیا تو مجرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو جب میرے کچھ بندے کہتے تھے پروردگار ہم ایمان لائے، ہم پر رحم کر دے، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تم نے اہل ایمان کی ضد میں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، تم ان پر ہنستے رہے ہو، آج اپنے صبر کے بدلے میں وہ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے زمین میں کتنے سال رہے؟ جواب دیں گے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں ہے؟ تمہارے سامنے سب کچھ لانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، ثابت ہوا بالا تر اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہے،
اس کے سوا کوئی خدا نہیں، مالک ہے عرش کا، بزرگ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بناتے ہیں تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اگلا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں میرے پروردگار درگزر فرما تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ پروردگار جس عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے اگر میری موجودگی میں لائے تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اگلا پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، برائی کو بھلائی سے دور کر دو، شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگو۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ دھمکیاں پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک عرش ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ آخرت کی پیشی کو ہر نماز میں جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہی یاد کرنا ہے اور پھر ہر وقت یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع زانی اور اسلامی سوسائٹی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہتا۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے حد زنا، زانی مرد اور زانی عورت ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، ان پر ترس نہ کھاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، سزا دیتے وقت اہل ایمان کا گروہ موجود رہے۔ اگلا پوائنٹ، زانی کی مسلمان معاشرے میں حیثیت، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک کے ساتھ، یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ اگلا پوائنٹ، حد قذف، یہ حد ان لوگوں کے لیے ہے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، 4 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، حد 80 کوڑے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، جس پر حد قذف لگ جائے اس کی اسلامی معاشرے میں حیثیت، حد کے بعد ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ فاسق ہے، جو توبہ کر کے اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ اگلا پوائنٹ، حد لعان، یہ حد اس شوہر کے لیے ہے جو بیوی پر الزام لگائے اور کوئی گواہ نہ ہو تو مرد 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، 5ویں بار کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر جھوٹا ہو، پھر عورت 4 بار قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹے اگر یہ الزام اپنے اوپر سچا ہو تو۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی صاف صاف ہدایت نازل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی فرائض عائد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ معاملات تمہیں بڑی پنچیدگی میں ڈال دیتے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے نفس اور معاشرے کی اصلاح کے لیے تدابیر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع واقعہ افق، اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے واقعہ افق، جنہوں نے بہتان گھڑا تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے لیے شر نہیں خیر سمجھو، جس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا گناہ سمیٹا، جس نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے گناہ عظیم ہے۔ جس وقت تم نے سنا کیوں نیک گمان نہ کیا، کیوں نہ کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے، الزام کے لیے 4 گواہ نہیں لائے، اس لیے یہ جھوٹے ہیں، تمہاری زبانیں غلطی کر رہی تھی جب جھوٹ پھیلا رہی تھی، کیوں نہ سنتے ہی تم نے کہا یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ان باتوں کی پاداش میں تمہیں عذاب آ لیتا۔ اگلا پوائنٹ، اشاعت فحش، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یہاں پہ چھوٹی سی بات، ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ہم کتنی چیزیں ایسی پوسٹ کر دیتے ہیں جو بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں اور آگے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر آگے شیئر کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں، آگے لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ ہو جائے گا، اس سے بچا کریں۔ اپنے گناہ ہی بہت زیادہ ہے، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ خود پہ لادنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹی تہمت بہت بڑا جرم ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو تو انسان عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہ ہو، اللہ تعالیٰ صاف صاف ہدایت دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ سکینڈل نہیں بنانے، اشاعت فحش میں حصہ دار نہیں بننا انشاءاللہ تعالی۔ کسی کی بھی کوئی فحش چیز لیک ہوتی ہے، کوئی ویڈیو لیک ہوتی ہے، نہ تو اس کو دیکھنا ہے، نہ اس کو آگے پھیلانا ہے۔ اگلا رکوع، موضوع پاکیزہ ماحول کے لیے اقدامات۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے شیطان کی پیروی نہ کرو، فحش اور بدی کا حکم دیتا ہے۔ اگلا پوائنٹ، دلوں کی رنجشیں دھو ڈالی گئیں۔ صاحب فضل اور صاحب قدرت لوگ قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اگلا پوائنٹ، خبیث لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن نہ بھولیں جب ان کی زبانیں اور ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگلا پوائنٹ، جوڑے کردار کے مطابق، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہے۔ تعلق باللہ، اگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور اس کا فضل و کرم نہ ہو تو کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بھرپور بدلہ دے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اس کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، شیطان کی اکساہٹ پر غافل نہیں ہونا، لبیک نہیں کہنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع معاشرے کی پاکیزگی کے اصول۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے گھروں میں داخل ہونے کے اصول۔ اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے رضا لے لو، سلام کر لو۔ اگر گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو جب تک اجازت نہ دی جائے داخل نہ ہو۔ اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ ایسے گھروں میں داخل ہو سکتے ہو جہاں فائدے کی چیز ہو، مثلاً پبلک سپورٹس۔ اگلا پوائنٹ، مرد معاشرے میں کیسے رہیں؟ نظریں بچا کر رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگلا پوائنٹ، عورت معاشرے میں کیسے رہے؟ اپنی نظریں بچا کر رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائے، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھے، اپنا بناؤ سنگار ان رشتوں کے سوا کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، مثلاً شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں۔ وہ مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ معاملات سے واقف نہ ہوں، اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں جس سے چھپائی گئی زینت ظاہر ہو اور لوگ جان لیں۔ اگلا پوائنٹ، معاشرے کے غیر شادی شدہ افراد کا کیا کیا جائے؟ لونڈی اور غلاموں کے نکاح کر دیے جائیں، غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کر دیے جائیں، جو نکاح کا موقع نہ پائیں وہ اپنی عفت کی حفاظت کرے، غلاموں سے مکاتبت کر لیں، لونڈی کو دنیاوی فائدے کی خاطر کہبہ گیری کے لیے مجبور نہ کریں۔ توبہ، اگلا پوائنٹ، سب مل کر توبہ کرو، توقع ہے کامیابی ملے گی۔ تعلق باللہ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، سب اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہی مال عطا کرنے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی نظریں بچا کر رکھنی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، زینت کا اظہار نہیں کرنا، پاؤں زمین پر مار کر نہیں چلنے، پردے کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 11، موضوع اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال، طاق میں چراغ، چراغ فانوس میں ہے، فانوس ایسے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ چراغ زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا ہو، خواہ آگ اس کو لگے یا نہ لگے، روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔
اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں رہتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے۔ ان میں سے ایسے لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت غافل نہیں کرتی، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور پتھرا جانے کی نوبت آ جائے۔ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے بہترین جزا پانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، کفر کی مثال، جیسے دشت بے آب میں سراب، جہاں پانی نہیں، اللہ تعالیٰ کو موجود پایا جسے حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ گہرے سمندر میں اندھیرا، موج پر موج، اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی، جسے اللہ تعالیٰ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ پورا پورا حساب چکانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، مرکز سے سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، سکھانا ہے، اس کے نظام کے قیام کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع ایمان اور نور کے مناظر۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے تسبیح جاری ہے۔ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے تسبیح کر رہے ہیں، پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں تسبیح کر رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ اگلا پوائنٹ، دلائل نور، اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، ٹکڑے جوڑ کر بارش برساتا ہے، اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، آسمان سے پہاڑوں کی بدولت اولے برساتا ہے، جسے چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے بچاتا ہے۔ اس کی بجلی نگاہوں کو حیران کر رہی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی دو اور کوئی چار ٹانگوں پر۔ اگلا پوائنٹ، ایمان سے منہ موڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اطاعت قبول کی۔ اگر گروہ منہ موڑ جاتا ہے یہ ہرگز مومن نہیں۔ جب انہیں آپس کے مقدمے کے فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو کترا جاتے ہیں۔ حق ان کی موافقت میں ہو تو اطاعت گزار بن جاتے ہیں، حق ان کے خلاف ہو تو پھر جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، شک میں ہے، ظلم کا خوف ہے؟ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے کام سے باخبر ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دنیا میں سب اپنی تسبیح اللہ کے کام کا طریقہ کار جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع اسلامی سوسائٹی کی تنظیم و تربیت کے لیے آداب و ہدایت۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے گھر کے معاملات کی تنظیم۔ 3 اوقات پردے کے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ان اوقات میں لونڈی، غلام اور بچے بھی اجازت لے کر آئیں۔ ان اوقات کے علاوہ وہ بلا اجازت آ سکتے ہیں، گناہ نہیں۔ بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں جیسے تمہارے بڑے اجازت لے کر آتے رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، جو عورتیں جوانی سے گزر جائیں۔ جو عورتیں نکاح کی امیدوار نہ ہوں وہ اپنی چادریں اتار دیں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ عورتیں زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، وہ بھی حیاداری برتیں تو اچھا ہے۔ اگلا پوائنٹ، کھانے پینے کے آداب، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی لنگڑا یا اندھا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے
اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ مل کر کھا لو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا باپ دادا ماں نانی بھائیوں بہنوں چچاؤں پھوپھیوں ماموں خالاؤں کے گھر سے، یا جن کی چابیاں آپ کے پاس ہو، یا دوستوں کے گھر سے۔ اگلا پوائنٹ، گھروں میں داخلے کے آداب۔ سلام کر لو، دعائے خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سلام دعائے خیر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم سمجھ بوجھ سے کام لیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ گھریلو معاملات کی تنظیم اسلام کے مطابق کرنے کے لیے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سنانے ہیں، انہیں اجازت لے کر داخل ہونے اور سلام کرنے پر آمادہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے اور مجلس کے آداب۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے، مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانے۔ جب کسی اجتماعی کام سے اکٹھے ہوں تو اجازت لیے بغیر نہ جائیں، جو اجازت مانگتے ہیں وہی مومن ہے۔ اجازت مانگنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ اگلا پوائنٹ، ہم کلام کیسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھیں۔ اگلا پوائنٹ، اجتماعی معاملات میں ناکام لوگ جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوں، چپکے سے سڑک جاتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے نافرمان فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان پر دردناک عذاب آ سکتا ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر سڑک جاتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جس روز آگ کی طرف پلٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اجتماعیت اور اجتماعی ذمہ داریوں کو سیکھنا ہے۔ اجتماعی ذمہ داریوں سے پہلو دہی نہیں کرنی انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 16، موضوع اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر فرقان نازل کیا۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے، جن لوگوں نے انکار کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں، جو کہتے ہیں یہ فرقان من گھڑت چیز ہے جسے دوسرے لوگوں کی مدد سے گھڑ لیا ہے، کہتے ہیں یہ رسول کیسا ہے جو کھاتا پیتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا، نہ ماننے والوں کو دھمکاتا۔ کہتے ہیں کچھ نہیں تو خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، کہتے ہیں یا اس کے پاس باغ کیوں نہیں ہے، یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ ظالم کہتے ہیں تم لوگ ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہو، یہ لوگ بہک گئے ہیں، ان کو ٹھکانے کی بات نہیں سوچتی، یہ لوگ کیسی حجتیں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تعلق باللہ، زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ایک تقدیر مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے بھید جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، اعتراضات کا قرآنی جواب دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 17، موضوع قیامت کے دن سبھی پیش ہوں گے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے، جھٹلانے والے آگ پر پیش کیے جائیں گے، یہ آگ بھڑکتی ہوئی ہوگی، دور سے یہ آگ منکرین کو دیکھ کر جوش مارے گی، انکار کرنے والے اس کے جوش اور غضب کو سنیں گے، انکار کرنے والے جگڑے ہوئے دوزخ میں تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے، اپنی موت کو پکاریں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ مدد پا سکو گے، ظلم کرنے والے سخت عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اگلا پوائنٹ، متقین کو جنت عطا کی جائے گی، جنت کا وعدہ متقین کے لیے ہے، اعمال کی جزا کے طور پر ملے گی، جنت ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اگلا پوائنٹ، معبود بھی پیش کیے جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو معبود بناتے۔ آپ نے ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ تمہارے معبود جھٹلا دیں گے جو آج تم کہہ رہے ہو۔ اگلا پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ سارے رسول کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تعلق باللہ بڑا بابرکت ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بڑھ کر دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے باغ عطا کر سکتا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے محل عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جنت کا عطا کرنا رب کے ذمے ایک واجب وعدہ ہے۔ ظلم کرنے والوں کو تمہارا رب سخت عذاب کا مزہ چکھانے والا ہے۔ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے پناہ دے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ قیامت کی پیشی کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور ہر وقت اس کا خوف اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔